شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ درس قرآن کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں. کل کے درس میں ہم نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 سنا تھا، تو آپ اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کسے کسے دیں گے اللہ نے تفصیل بتائی. کتنے کیٹیگری تھے؟ ماشاءاللہ بچوں کو یاد ہے 8 کیٹیگریز تھے جو ہم نے سنا ہے. اور اگر کوئی بھی آدمی ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آدمی آتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، ورنہ نہیں لے سکتا ہے. زکوٰۃ کا وہ حقدار نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 60 کے بعد سے ٹوٹل سورہ توبہ میں 129 آیات ہیں. تو اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی رسوائی کی. تو منافقوں کا جو سردار تھا اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی. تو عبداللہ بن ابی یہ طرح طرح سے سازشیں کرتا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. تو غزوہ تبوک میں منافقوں کی ایک جماعت تھی، وہ پوری ٹیم ٹائم پاس کر رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو مہاجرین پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہم پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح کی باتیں کہیں. کہا کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے تو میں عزت والا آدمی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے، ہم ان کو نکال باہر کریں. تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے ان کو یہ بات بہت بری لگی. تو کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دی کہ ایسی باتیں وہ کہتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، بولے کہ میرا باپ نہیں جائے گا، اللہ کے نبی جائیں. بیٹے پکے مسلمان تھے، باپ منافق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں کیا ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو اللہ سارے مومنوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کبھی اللہ کے اور نبی کے باتوں کو لے کر مذاق نہیں کریں. کسی کے داڑھی کا مذاق، کسی کے عورت کے برقعے کا مذاق، یعنی کسی عورت کی دینداری کا مذاق، انہیں بڑا دیندار بنتی سو، ایسا سب بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ذکر کیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد، منافق عورتیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں. دیکھا کتنی اچھی عادت ہے، برائی کو ترویج دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. یہ منافق ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. کیا مطلب مٹھی بند رکھنا؟ مطلب کیا؟ ہاں، کمر گھٹ. کیا مٹھی بند رکھنا ہو تو روز اعلان کرتے نہیں امین مول صاحب، روز کی طرح آج بھی دیکھو جاؤ، روز کی طرح آج بھی دیکھو. اس کی ضرورت کیا ہم نا؟ مسجد ہماری، اخراجات ہمارے،
اگر احساس رہے تو ایک دن کرے تو بس، چونکہ احساس نہیں ہے اس لیے بار بار بولنا پڑتا ہے۔ ایکچولی یہ عادت کس کی عادت؟ یہ منافقوں کی عادت، ہماری عادت نہیں۔ مٹھی بند رکھنے کی عادت کس کی؟ منافقوں کی عادت۔ اللہ نے وہی بتایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ لوگ مٹھی بند رکھتے ہیں۔ تو نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہی بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے۔ تو بھلانے کی صفت اللہ کی طرف نہیں جوڑنا چاہیے۔ جیسے دھوکہ کی صفت اللہ مقابل میں بول سکتے ہیں، انہوں اللہ کو بھولے اللہ ان کو بھلا ڈالا، ایسا بول سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ بھلا ڈالا نہیں بول سکتے۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم کرے گا۔ مومنوں کی بات اس میں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مومنوں میں سے بنائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، جنات، ایسے جنتوں کا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب ساری جنت کو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لوگو تم خوش ہو، جنت مل گئی؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ ایک نعمت ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے آج میں اپنی رضا اور خوشنودی دیتا ہوں، آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ سب سے بڑی خوشنودی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا، وہ منافقین کے ساتھ جیسے کچھ منافق کرتے تھے، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کرتا تھا، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے تعلق سے کہی ہیں، عبداللہ بن ابی کے تعلق سے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، جیسے میں نے بتایا کہ جنگ تبوک جس کو جیش العسرہ، یعنی جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بھی دولت نہیں تھی، اور خوب دھوپ کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اس جنگ میں صحابہ نے بہت چندہ دیا، کچھ غریب صحابہ نے دن بھر کی محنت کی کمائی لا کر دی، اسی کا ذکر یہاں کیا۔ آیت نمبر 80 سورہ توبہ، آیت نمبر 80، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، غور سے سنیں، جس کی اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے آیتوں میں بھی بات آئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ان منافقوں کی مغفرت کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی اگر آپ معافی چاہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کیا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، ایک مرتبہ دعا کیا، ابو ہریرہ گھر پہنچنے تک ان کی ماں مسلمان ہوگی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 80 کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 70
70 مرتبہ بھی معافی چاہیں گے اللہ منافقوں کو معاف نہیں کرے گا. اللہ، یہ نفاق بہت بڑی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی خمیس دینی. عبداللہ بن ابی کے بیٹے آئے، بولے اللہ کے رسول آپ اپنی خمیس دیں. باپ تو باپ تھا، باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دیں، میں باپ کو اس میں دفن کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اپنی خمیس دے دی. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو سبب تھا کہ اپنے چچا عباس کو انہوں نے کرتا دیا تھا جب وہ قید میں تھے اور لمبا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی اس کا بدلہ عطا کرنا چاہتے تھے. اس بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دے دی. اس کے بعد کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا دیے، اس کے بعد جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر پیچھے سے ایسا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اللہ کے رسول. بولا اللہ کے رسول یہ منافق کیا جنازہ تمہیں پڑھاتے ہیں؟ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا وہ تو منافق تھا، اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اس کے بعد آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی آج کے بعد کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازہ مت پڑھائیے. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانا. اس کے بعد کسی منافق کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا. نفاق بہت بری چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے رکھے، آمین. اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ منافقوں کو چاہیے کہ یہ بہت کم ہنسیں، زیادہ روئیں. ہر ایک کے لیے زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، تو آدمی کو کبھی اللہ کی یاد میں رونا بھی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی حالات بتائے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جنگ تبوک کے بارے میں. جنگ تبوک مسلمانوں اور روم کے لوگوں کے بیچ میں ہوئی تھی، دھوپ کے زمانے میں ہوئی تھی. اور آپ تصور کر کے دیکھیے، مدینے سے لے کر تبوک تک جانا، وہاں جا کے پھر ان سے جنگ کرنا، یہ جو سفر ہوگا اس میں تھک جائیں گے. دھوپ میں صحیح سے اونٹ نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں. لیکن صحابہ نکلے ہیں، صحابہ کرام، سفر کی صعوبتیں، لیکن وہاں جنگ تو نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کے وہ لوگ جمع نہیں ہوئے، واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تو لیکن ہوا یہ کہ اس جنگ کے موقع پر کیا ہوا، کئی منافق جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے ہی نہیں. جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا، جد بن قیس، اس نے کہا کہ ارے میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ یورپ کی عورتیں دیکھ کے میں دھوکے میں پڑ جاؤں گا، مجھے معاف کر ڈالو. ایسے کئی جھوٹے تھے، دھوکے باز تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہیں آئے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھے صحابہ بھی تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، وہ لوگ بھی جنگ میں جا نہیں سکے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے صلاۃ جنازہ کے بارے میں بتایا کہ آئندہ سے کسی منافق کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز مت پڑھیے. یہ آیت آ گئی، آیت نمبر 84. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد بھلے نہ لگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس پر آپ خوش رہیں، دوسروں کے مالوں کو دیکھ کر آپ اچھمبے میں نہ پڑیں. یہ بات بہت ضروری ہے. اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ دیا ہے، تو میں آپ کے مال کو دیکھ کے میں کیوں بے ہوش ہو جاؤں؟ آپ مجھے دیں گے؟
نہیں دیں گے. آپ کا مال آپ کے پاس رہے گا، میرا مال میرے پاس رہے گا. تو اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے وہ میرا ہے، اس پر میں مطمئن رہوں، قناعت کی دولت میں رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی اور خاص کر کافروں کے تعلق سے کہا. اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 90. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ میں جانے کے لیے یہ بدو آئیں گے، بہانے تلاشیں گے، ہم لوگ جنگ میں نہیں آ سکتے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 91 میں کہا کہ جنگ میں جانا کس کس کے لیے معاف ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 طرح کے معذور ہیں جن کے لیے یہ عذر ہے. 3 طرح کے لوگوں کو، ایک بوڑھے جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جو جہاد پر جا نہیں سکتے، ایسے لوگ معذور ہیں. دوسرے بیمار جو جا نہیں سکتے. کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیمار تھی، اور حضرت عثمان ان کو چھوڑ کے جنگ میں نہیں آ سکتے تھے، بیوی کی خدمت کرنا تھا. تو حضرت عثمان جنگ میں نہیں گئے، تو ان کے لیے عذر تھا، گھر میں بیوی بیمار تھی. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بیمار ہیں. تو اور جب جنگ سے لوگ واپس آئے تو رقیہ انتقال ہو چکا تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس کا ذکر. اس کے بعد ایک بتایا تھا کہ اور کچھ باتیں انہوں نے بتایا کہ جنگ میں جانے والوں کا جو عذر ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن خیر خواہ ہونا ان کا ضروری ہے. اس کے بعد ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اس کے بعد اس کے بعد اس کا ذکر کیا گیا کچھ لوگ جن کے پاس جنگ میں جانے کے لیے سواری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اونٹ مانگا. جیسے یہاں ایک صحابی کے تعلق سے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جہاد میں جانے کے لیے سواری مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے کسی سواری کا انتظام نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام رونے لگے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے آیا نمبر 92 میں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کی باتیں بتائی ہیں. اسی کو ہم لوگ، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، اسی کو ہم لوگ لے لیتے ہیں تاکہ پوری بات ہم تفصیل کے ساتھ سن لیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس وقت جنگ میں نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111، یہ بہت اہم آیت ہے سورہ توبہ کی، آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں. سورہ توبہ آیت نمبر 111، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ان اللہ اشترا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے بیپار کر لیا ہے، مومنوں سے خرید لیا ہے. کیا کیا خریدا ہے؟ انفسہم، مومنوں کی جانوں کو، واموالہم، مومنوں کے مالوں کو. کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے، ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. ہم نے اللہ سے جنت لے لی ہے، ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں. روز ترسنا پڑتا ہے، نہیں دیکھو جاؤ دیکھو جاؤ، حالانکہ کس کا ہے مال؟ وہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. بہرکیف یہ تو اس کی بات ہوتی ہے. اللہ سب کے صدقات و خیرات کو قبول کرے. تو اللہ نے کلیئر بتا دیا. اگر یہ آیت ہم سمجھ گئے ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے کیوں چھوڑا؟ آزمائش کے طور پر چھوڑا. نہ مال ہمارا ہے، نہ ہماری جانیں ہماری. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. بڑی لمبی بحث اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اس کے بعد آپ آگے چل کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کرے. کسی کے باپ بھی اگر مشرک ہیں تو ہم کو پرمیشن نہیں ہے یا اللہ ہمارے باپ کو بخش دے. انہوں توبہ کرے تو ٹھیک ہے, انہوں زندگی بھر درگاہ پرست رکھو, خبر پرست رہ کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا, خاص کر اپنے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے زیر تربیت رہے. تو عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کی. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار و محبت سے دیکھتے تھے. تو اس کے بعد کہتے ہیں ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تو ابو طالب پڑھنا چاہتے تھے لیکن اس وقت ان کے پاس جو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب جاتے جاتے کلمہ پڑھ کے جاؤ گے, ہمارے باپ دادا کا دین کیا ہو جائے گا. تو ابو طالب کلمہ پڑھ نہیں سکے اور کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں, میرے بابا جو دین پر تھے میں اسی دین پر مرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ گرچہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے ہیں لیکن میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کرے. لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کا ذکر کیا. انہوں نے بھی اپنے ابا کے لیے مغفرت کی دعا کی. باپ جو آزر کافر اور مشرک تھا, جیسے ان کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا اور کہا لأرجمنک, میں تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان, ابا شیطان کی عبادت مت کیجیے. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حشر میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ ابراہیم کو دیکھے گا, کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا, حشر میں آج میں تمہاری بات مان لوں گا. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا, میرا باپ آزر یہ جہنم میں جائے گا تو اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. کیا کہیں گے؟ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ اتنا کریں گے کہ ان کے باپ آزر کی شکل کو بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں کے پاس کیا ہے. تو پیروں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا. بجو کسے بولتے ہیں؟ بجو نہیں, بجو وہ چپکلی سر کا بڑا ہو رہتا نا, کیا ہو تیل بھی لگاتے اس کا, کیا لگاتے, گو یا بجو. بجو کیا؟ بچھو نہیں, بچھو, یہ بجو. بہرحال ایک جانور اس کی شکل خون میں لت پت وہ پیروں میں رہے گا, پھر اسے پکڑ کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے. بس اللہ نے کیا بدل دیا؟ شکل بدل دی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل بدل دی تاکہ دنیا والوں کی نگاہوں میں نہ آئے. اتنا تو ہوگا. تو اسی وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا, بچھو نہیں.
تو فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسوائی کو اس طرح دور کیا کہ ان کے باپ کی شکل ہی بدل دی، اور رسوائی کا دار و مدار تو شناخت پر ہے۔ جب یہ شناخت ہی نہ رہے تو دوزخ میں کیا چیز پھینکی گئی، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کچھ یہاں آیتوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور سے یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں ہم لوگ 5 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ آیت نمبر 117 ہمارے ساتھ ہے سورہ توبہ۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ جنگ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد مدینے میں کچھ منافق تھے جو جنگ میں آئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کبھی بھی جنگ سے واپس آتے تھے، سیدھے مسجد جاتے، مسجد جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر واپس آتے۔ تو جنگ پر جاتے تو مہینے لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو سارے منافق آ گئے، پہلے جا کو السلام علیکم، اللہ کے رسول منجے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہو، اچھا ایسا کیا، اچھا جاؤ بھائی جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے منافقوں کو کیا کرے، پورا بھیج ڈالے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک آئے، اچھے صحابی، جنگ بدر میں تو وہ نہیں گئے تھے لیکن بیعت عقبہ میں تھے، بہت نیک صحابی۔ تو وہ سلام کر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ اچھا کیا کعب آپ بھی نہیں آئے تھے جنگ میں؟ نہیں اللہ کے رسول میں نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا بولے، اللہ کے رسول میں کیا تو بھی بول ڈال کو بچ جا سکوں گا، لیکن میں کیا تو بھی غلط بولا تو بھی اوپر والا بول ڈالیں گا تو نہ میں جھوٹ بولا، اس سے بہتر ہے جو صحیح ہے میں بول ڈالتا ہوں۔ تو انہوں نے صحیح بات بول دی۔ اللہ کے رسول 2 سواریاں تیار کر کو رکھا تھا، اور اب میرے پاس اتنا پیسہ اس وقت تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن میں چاہا تو جنگ میں آپ کے ساتھ آ سکتا تھا، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں آیا۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، سوچا اللہ کے رسول سامنے نکل گئے تو بھی میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا، لیکن تن آسانی آ گئی، غفلت ہو گئی، میں نہیں آ سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے بولا، انہوں صحیح بولے۔ اللہ کے رسول فوراً کیا بولے، کعب صحیح بولے، جاؤ انتظار کرو۔ کیا بولے، تمہارے تعلق سے اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، انتظار کرو۔ وہاں سے اٹھ کے میں باہر آیا، میرے قوم کے لوگ مجھے پکڑ لیے، آہا کعب تجھے عقل مند سمجھتے تھے ہمیں، کیا تو بول کو بچ جانا نہیں، صحیح بول کو آگے نہ تمہیں۔ تو کعب بولے اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھا تھا، اگر میں غلط بھی بولتا تو 7 آسمان پر سے خبر آ جاتی کہ میں غلط بول رہا ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے ایسا یہ کیے، ارادہ ہوا پھر ایک بار جا کو کیا تو بول ڈال کو بچ جائیں گے کیا، اللہ کے رسول کو جا کو کیا تو بھی بول کو، پھر بعد میں نہیں صحیح بولنا اچھا ہے، تو میں نے صحیح بولا۔ اللہ کے رسول کیا بولے، انتظار کرو، ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کر ڈالے سارے صحابہ میں۔ اس کے بعد پھر میں پوچھا، اچھا میرے طرح صحیح بولے سے اور بھی لوگ آئیں کیا؟ دیکھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو کبھی آدمی کو اسی ٹائپ کے 2-3 مل گئے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اچھا میں نہیں میرے ساتھ اور دونوں بھی ہیں بولے۔ تو کچھ لوگ بولے ہاں تمہارے جیسا صحیح بولے سے اور دونوں بھی ہیں بولے۔ اچھا وہ کون ہیں؟ ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ دونوں لوگ ہیں جو بھی صحیح بولے ہیں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب مجھے تسلی ہو گئی، وہ بھی دونوں نیک لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا، یہ تینوں سے کون بھی مدینے میں بات نہیں کرنا،
آہا بائیکاٹ، کیا رنگا بولو. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں جا کو کسی تو بھی سلام کرا تو انہوں میرا منہ دیکھتے نہیں تھے. میں بڑا یہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو میں اللہ کے رسول کو سلام کرتا، پھر دیکھتا اللہ کے رسول کے ہونٹا ہلے کی نہیں کہ مجھے جواب دینے میں. اچھا میں نماز پڑھتا تو اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے. اچھا میں نماز پڑھ کر ادھر دیکھا تو اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے. ایسی حالت میری ہو گئی، کوئی مجھے بات نہیں کرتا تھا. اس کے بعد میرے کزن تھے ابو قتادہ، ان کا باغیچہ اندر پوری دیوار کود کو میں گیا، جا کو بولا ابو قتادہ میں کیسا آدمی، مجھے لو بات کرنا چھوڑ ڈالنا. دیوار کے اندر کون بھی دیکھتا نہیں لیکن انہوں بات نہیں کرے. اللہ کے نبی کا حکم ہے کون بھی بات نہیں کرنا. ایسا کرتے 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 کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن گزر گئے. بائیکاٹ، مورل بائیکاٹ، کون بھی بات کرتا ہے. یہ 40 دن میں بازو غسان ایک کنٹری تھی، مدینے میں ایک دن انہوں گئے تو مدینے کے مارکیٹ میں ایک آدمی پوچھتا کپڑے بیچتے کعب بن مالک کہتے کون بھائی انہوں کہ تو لوگ بتایا تھے انہوں بھائی کعب بن مالک، بات تو کون بھی کرتے نہیں. اچھا انہیں لا کو ایک لیٹر دیا. اچھا یہ لیٹر ہے غسان کا بادشاہ تم نے بھیجا ہے. اچھا لیٹر کھول کو دیکھ کیا ہے اس میں. لیٹر میں لکھو ہے کعب تمہیں بہت بڑے آدمی، تمہارے رسول تمہارے اوپر کیا کی بائیکاٹ کر ڈالے گتے، تمہیں ہمارے کنٹری میں آ جاؤ، ہمیں تم نے عزت دیتے ہیں. تو انہوں بولتے ہیں یہ ایک آزمائش میرے واسطے. تو میرا اسلام کو ایمان کا سودا ہو رہا تھا. تو کعب نے کہا اچھا وہ آدمی بولا یہ لیٹر کا جواب کیا؟ سامنے انگار جلنے کو تھی، لیٹر اٹھا کو انگار میں ڈال ڈالے. یہ لیٹر کا یہ جواب بولو، یہ لیٹر کا یہ جواب ہے، تمہارے بادشاہ کو بولو یہ لیٹر کا یہ جواب ہے. اس کے بعد 40 دن کے بعد اللہ کے نبی کا دوسرا سرکولر آیا. کیا معلوم؟ بیویاں سے بھی تمہیں الگ ہو جانا. یا اللہ، اب تک دوستان سے الگ تھے کوئی بات نہیں تھا. اس کے بعد یہ سرکولر آیا بیویوں سے بھی تمہیں بات نہیں کرنا، ملنا نہیں. تو کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول بیویوں سے نہیں ملنا کیا مطلب؟ طلاق دے ڈالنا کی؟ نہیں طلاق سب دینا نہیں، سپریٹ رہنا ہوتا. یہ ابھی مصیبت نہیں، ساتھ رہنا لیکن بات نہیں کرنا. کبھی بیوی ایک روز بات نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ جہنم دکھ جاتا نہیں. اچھا تو یہ بڑا یہ تھا، بیوی ساتھ ہو ذرا ایک روز بات نہیں کرے تو کیسا رہتا؟ تو عجیب. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے. اب 3 میں سے ایک جو صحابی تھے میرے خیال سے ہلال ابن امیہ بڑے بوڑھے تھے. ان کی بیوی آئی آ کو بولی اللہ کے رسول میری ضرورت ان کو نہیں ہے، ان کو میری ضرورت ہے. انہوں بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، میں الگ ہوئی تو 2 دن میں مر جائیں گے انہوں. تو جیسے اب ہیں ہم لوگ ٹیبلٹ لینا وہ تو بھی محترمات دینا ادھی یہ ٹیبلٹ نہ کھاؤ، ہم نے معلوم بھی نہیں ہوتا ڈالتی. ایسا بھی کبھی شوہر بیوی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، انہوں پورے دینا پڑتا، دوائی دینا پڑتا، پانی دینا پڑتا. تو ہلال ابن امیہ ان کی بیوی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے واسطے رتی پرمیشن دے ڈالو، میں ہمارے نوشوں کو میرے بغیر انہوں جی نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں اتنا حد تک پرمیشن، لیکن وہ بڑے کاموں سب بھی نہیں. تو بولا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ 40 دن کے بعد یہ تھا. اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکمل 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے 3 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اسی لیے کہتے ہیں 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نامہ آیا. اس وقت تہائی رات باقی تھی، مطلب پوری رات گزری نہیں تھی، رات کا کچھ حصہ باقی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر تھی. 50 دن گزر گئے، یہ تینوں کی حالت ایسی ہے، اللہ کی طرف سے حکم معافی نامہ نہیں آ رہا ہے. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بولا، ام سلمہ کو بولا کہ ام سلمہ اللہ کی طرف سے تینوں کی معافی آ گئی ہے، اللہ نے تینوں کو معاف کر دیا۔ دیکھا خوشی کی بات ہے تو پہلے کسے بولنا؟ کسے بولنا؟ بیوی کو بولنا۔ ہمیں بیوی سے چھپاتے سبے، لیکن چھپتا نہیں، بیوی سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ تو اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف سے حکم نامہ آ رہا ہے تو کسے بول رہے ہیں؟ ام سلمہ اپنی بیوی کو بول رہے ہیں۔ تو اپنی بیوی سے کہا تو ام سلمہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کعب کو مبارکباد کہلا بھیجوں؟ اس وقت رات ہے، تہائی رات، مطلب رات کے 3 حصے گزر گئے کہ میں کعب کو بول دوں کہ تمہاری معافی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، لیکن کسی کے پاس OTP ہے؟ اللہ بولا اللہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، کیا تمہیں اللہ کے پاس ہے؟ لیکن یہاں دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ اللہ، صحابی کو اللہ کی طرف سے پروانہ مل رہا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ ام سلمہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہلا بھیجوں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، لوگ ہجوم کر آئیں گے اور تمہاری نیند خراب کر دیں گے۔ اب لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آئیں گے اور تم سے پوچھنے آئیں گے، پورا گڑبڑ ہو جائے گا، نیند خراب کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، مسجد میں اعلان کیا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی بات آتی تو اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند چمکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فجر کے بعد بیٹھے، بولے کہ کعب اور ہلال ابن امیہ اور ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سارے لوگ جو کل تک سلام کا یعنی بات نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ آ کے گلے ملنے لگے۔ اور وہاں اس وقت وہ کعب بن مالک نہیں ہیں، وہ کہیں اور ہیں۔ کسی نے جا کر ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو کعب نے کیا کیا معلوم؟ ان کے اوپر ایک کیچ خمیس تھی، وہ خمیس اٹھا کو اسے دے ڈالے۔ کون گڈ نیوز لائے کہ ان کو کیا دیے سو؟ تمہیں ٹپ دیتے نہیں ہوٹل کو جا کو، ہاں ویسا خوشخبری لانے والے کو انہوں کیا دیے سو؟ اب اللہ کے نبی کے پاس آنے کے واسطے ان کو خمیس نہیں ہے۔ اب ایک صحابی کا نے اور ایک خمیس لیا، واہ ذرا تمہاری خمیس دو۔ ان کی خمیس پہن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے اللہ کے نبی اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ بولا کہ یہ تمہارے سچ کہنے کی فضیلت ہے، تم نے سچ بات کہی، اللہ نے تمہاری بات قبول کر لی۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جس کھجور کے باغات کی وجہ سے، عیش و آرام کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ جنگ میں جا نہیں سکا، وہ سب کچھ میں اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہوں، ساری کی ساری چیزیں میں اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، تھوڑا سا مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ کی توبہ تھی، ہم بھی ایسے ہی توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول کرے۔ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالی ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں تھیں، جس میں اللہ تعالی نے بہت ساری آخری آیت اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو مومنوں کی تکلیف کا احساس ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ جتنے احباب میرے ساتھ ہیں، جتنی بہنیں خواتین میری آواز سن رہے ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 129 یہ اچھی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ یہ دعا میں جب بچپن میں پیارو بھائی ہمارے متولی صاحب کو معلوم رہے گا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں پرانے،
وہ آتے تھے، شیخ طاہر سعید صاحب کے دادا آتے تھے، خالد العربی، وہ زمانے میں پان کا ڈبہ لے کے آتے تھے، یاد ہے؟ تو وہ اس آیت کے بارے میں بولتے تھے، اس آیت کی بڑی تاثیر ہے، اس آیت کی بڑی، یہاں آتے تھے کبھی چار مینار میں آئے تو 10 دن رہ جاتے تھے، سلفیت اہل حدیث کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو سلفی بناتے تھے، اہل حدیث بناتے تھے۔ پہلے لوگ ایسے تھے جو لوگوں کو اہل حدیث بناتے تھے۔ تو انگور مولوی صاحب، وہ کرنول مولوی صاحب، وہ کرنول کے کچھ مولوی صاحب تھے، گڈے مولوی صاحب تھے، کئی علماء تھے جو صرف اس پر کام کرتے تھے، تو لوگوں کو صحیح سلفی صحیح عقیدہ ان کے اندر رائج کرتے تھے۔ تو اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت آپ بطور وظیفہ پڑھیں، بطور دعا پڑھیں، اس آیت کی بڑی تاثیر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں، یاد کر لیں۔ سورہ توبہ آیا نمبر 129، اس آیت کو دعا میں پڑھیں، اس کی عجیب تاثیر انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں نظر آئے گی۔ قرآن کی ہر آیت برکت سے بھری ہے، لیکن کچھ آیتیں بہت پر اثر ہوتی ہیں، پر تاثیر ہوتی ہیں، مجرب ہوتی ہیں، کچھ لوگ تجربے کے طور پر اسے پڑھتے بھی ہیں۔ تو ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے، آپ بھی پڑھ کر دیکھیے خلوص نیت کے ساتھ، اس کا اثر آپ کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی خیرات اور برکات سے نوازے، آمین۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے سارے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، علیہ توکل، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ جس دعا میں اللہ کے بڑے عرش کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی پڑھیں، میں بہنوں سے بھائیوں سے گزارش کروں گا اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔